الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہ اگر توفیق نہ دے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 5 مارچ عیسوی 2021
سورت شہر کالی پور آمبا والی بڑی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ لمبے عرصے کے بعد آج پہلی بار میں آپ کی مسجد میں داخل ہوا اور مجھے قلبی طور پر بہت سکون لگا، اور اس کی وجہ جب میں داخل ہوا تو میں نے کئی لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت میں پایا۔ الحمدللہ یہ ماحول دھیرے دھیرے ہماری مساجد سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی مسجد میں لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ دوسری بات، ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ دعا میں رو رہے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ماحول، یہ فضا، یہ مسجد میں روحانیت مولانا کی فکروں اور محنتوں کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بکا من خشیت اللہ حرمہ اللہ علیہ النار۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے خشیت سے روئے، اللہ تعالیٰ اس رونے والے کو جہنم پر حرام کر دیتے۔ یعنی رونے والا کبھی جہنم میں جا سکتا؟ بولو۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، کتنا آنسو؟ بولو۔ ارے بھائی بہا سکتے نہیں بہا سکتے؟ دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے، ورنہ میں سچ کہتا ہوں اس وقت امت سے رونے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت بہت کم آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہو۔ بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، بہت پیاری روایت لائے، بہت پیاری۔ امام الانبیاء امام الملائکہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی ایسا اللہ کا بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ میں پانی پھر گیا، آنسو بن کر گرا بھی نہیں، آنسو بن کر گرا بھی، صرف پانی کہاں پھر گیا؟ آنکھ۔ بہت سے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ وہ اتنا ضبط رکھتے تھے کہ روتے تھے اندر سے، آنسو نہیں گرنے دیتے تھے۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا فرماتے کئی بار کہ ہم نے حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اندر سے روتے تھے، اندر سے، اور اتنا ضبط تھا کہ آنسو آنے نہیں دیتے تھے کہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ رو رہے ہیں۔ یعنی رونے میں بھی اتنا اخلاص تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دنوں پہلے میں حضرت کی تقریر سن رہا تھا، ویسے معمول ہے الحمدللہ اکثر رات کو سونے سے پہلے حضرت کا بیان سنتا ہوں، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کا، معمول ہے الحمدللہ۔ میں حضرت کا بیان سن رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت صاحب کے پاس جب علماء آتے تھے، علماء اور بڑے بڑے علماء آتے تھے الہ آباد میں، تو حضرت آنے والے علماء سے پوچھتے تھے بتلاؤ عافیت کی کیا تعریف ہے؟
ارے بھائی ہم دعا مانگتے نہیں مانگتے؟ اللہم انی اسألک العفۃ والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور ہم بھی مانگتے ہیں اللہ عافیت دے۔ اچھا میری عادت ہے الحمدللہ، مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے مولانا دعا کرنا تو میں سیدھے یہ دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ عافیت دے۔ مسنون دعا ہے، کیسی دعا ہے؟ مسنون۔ تو عافیت کے کیا معنی؟ عافیت کے کیا معنی؟ بہت سے ساتھی سوچتے ہوں گے مول صاحب تو دعا دیتے ہیں عافیت دے، بھئی عافیت کا کیا معنی؟ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں، صاحب وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ آنے والے علماء سے پوچھتے تھے بتلاؤ عافیت کی کیا تعریف ہے، جب وہ نہیں بتلاتے تو حضرت بذات خود فرماتے تھے کہ عافیت کی تعریف یہ ہے رزق بلا مشقت، رزق بلا مشقت، یعنی زیادہ تھکنا نہ پڑے، اللہ روزی دے دے، اللہ روزی دے دے۔ میں نے رات کو بھی کہا، آپ کو بھی کہتا ہوں، روزی اللہ کے بڑھانے سے بڑھتی ہے، کسی کے بڑھانے سے بڑھ سکتی؟ آپ نے کئیوں کو دیکھا محنت کرتے 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 تھک جاتے ہیں، لیکن جیب خالی کی خالی، کچھ نہیں۔ اور کئیوں کو دیکھیں گے ایسے بیٹھے آرام سے، لیکن جیبیں بولو بڑی ہے۔ تو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ رزق بلا مشقت، پہلی چیز عافیت۔ نمبر 2، سانس آسانی سے آتی جاتی رہے۔ کورونا میں یہی مسئلہ ہے نا کہ سانس نہیں آتی جلدی، سانس نہیں چلتی، تو کورونا کی بھی دعا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سانس آسانی سے آتی جاتی رہے، یعنی اللہ اس کو تندرستی دے، بیماریوں سے حفاظت کرے، یہ عافیت میں شامل ہے۔ اور تیسری چیز، عمل اخلاص والا بن جائے۔ عمل کیسا بن جائے؟ بولو محبت سے۔ جس کو یہ 3 نعمتیں مل جائے، کتنی نعمتیں؟ رزق بلا مشقت، سانس آسانی سے آتی جاتی رہے، اور عمل اخلاص والا ہو جائے۔ جس کو یہ 3 نعمتیں مل جائے وہ یقین کرے اس کو عافیت مل چکی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عافیت دے۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جو اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں روتا ہے، اور روتا بھی اس طرح کہ پانی آنکھ میں پھر گیا آنسو بن کر گرا نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے کل قیامت والے دن وہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ آنکھ میں پھرنے والا پانی اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ کس کے سامنے گواہی دے گا؟ بولو، اے پروردگار عالم، دنیا والوں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ رویا، لیکن ہم خود شاہد ہیں یہ تیرے خوف سے رویا ہے۔ من بکا من خشیت اللہ حرمہ اللہ علیہ النار۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، وہ رب العالمین ہمیں اس کے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں جہاں کے سردار، امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ کے خوف سے رونے والے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے،
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اپنے بندوں سے اتنا لگاؤ ہے کہ میں بار بار ایک چیز بولتا ہوں کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولو، بہانے۔ یعنی حضرت، میں نہیں کہتا، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ بہانے تلاش کرتا ہے، کوئی بہانہ مل جائے اور اپنے بندے کو معاف کر دے۔ کتنا مہربان اللہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے ایک بہت پیارا نام سنا ہے، بابا فرید گنج شکر۔ ارے بھائی، نام سنے نہیں سنے؟ اجمیر میں آرام کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خواجہ ہندل ولی کہا گیا، ان کے خاص تھے حضرت سلطان بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خاص تھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ نوجوان تھے اور جوانی میں اللہ نے ولایت دی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ میں جوانوں سے بار بار کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلنے کا اصل موسم جوانی ہے۔ جس نوجوان نے جوانی میں توبہ کر لی، وہ نوجوان یقین کرے اللہ اس کو ولایت دے دے گا انشاءاللہ۔ لیکن کب توبہ کرنی؟ بولو، جوانی میں۔ کب توبہ کرنی؟ جوانی۔ بابا فرید جوانی میں اتنے نیک تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے جب دہلی تشریف لاتے تو سلطان بختیار کاکی رحمۃ اللہ کو فرماتے تھے وہ فرید نظر نہیں آتا، فرید کہاں ہے؟ فرید کو بلاؤ، میں فرید کو ملنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا ولی جسے اللہ نے ہند الولی بنایا، اس ملک میں آپ آئے، اس ملک کی کایا پلٹ گئی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ایمان نصیب ہوا۔ اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا ولی، کن کی تمنا کر رہے ہیں؟ فرید کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ بابا فرید ایک دن بیٹھے ہوئے، کیا مقام حاصل ہے، اللہ اکبر۔ سچ کہتا ہوں مسلمانوں، آج ان چیزوں کا شوق امت سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی پڑھ رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز میں رسمیت آ گئی۔ کیا آ گیا؟ بولو، رسمیت۔ ہم میں کا ہر کوئی یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ کے پاس مال کا خزانہ ہے کہ نہیں یقین؟ لیکن کیا کسی نے یہ سوچا کہ اللہ کی محبت کا خزانہ بھی اس کے پاس ہے؟ اس کی معرفت کے خزانے بھی کس کے پاس ہے؟ وہ جیسے مال دیتا ہے اپنی محبت بھی دیتا ہے، اپنی معرفت بھی دیتا ہے، لیکن کوئی طلب تو رکھے، کوئی طالب تو ہو۔ کسی اللہ والے نے سچ کہا، جس دور پہ نازاتی دنیا اب وہ زمانہ بول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دے۔ ایک اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے، آج کے زمانے کا مسلمان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، چہرے کے داغ کی فکر کرتا ہے، لیکن گناہ کر کر کے جو سینے پر داغ لگ رہے ہیں اس سے بے خبر ہو چکا ہے۔
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بس اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور اللہ ہمیں اس کی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ بابا فرید نوجوان اور جوانی میں جو اللہ نے مقام دیا، اللہ اکبر، میں تمہیں کیا بتلاؤں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پاس بیٹھے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے، بھر جوانی، اللہ اکبر۔ ایک عورت آئی، رونے لگی، کہا کیوں روتی ہے؟ بچیاں جوان ہیں، شادی کرانی۔ تو آپ نے خادم سے کہا دیکھو کچھ ہو، واپس آیا، منڈی جھکا کے بیٹھ گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہا بہن معافی چاہتا ہوں، وہ دے تو میں دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ وہ دے تو میں والی بات نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ارے ادھر دیکھو ادھر، اور کہو محبت سے وہ دے تو، یہ اللہ والوں کی علامت ہے، وہ لوگوں کو کس سے جوڑتے ہیں؟ اپنے سے۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ ہم تھوڑا کچھ کام کرنے لگے تو ہماری زبانیں پھسلنے لگتی ہے، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے اللہ کیا کرتا؟ بولو، وہ دیتا ہے، میں دیتا ہوں، کچھ نہیں۔ تو عورت رونے لگی، کہ میں اس کو نہیں جانتی، آپ کو جانتی ہوں، آپ کو جانتی ہوں، کچھ لے کے جاؤں گی۔ مجبور ہو گئے تو دل ہی دل میں کہا اے اللہ، تو بھیجنے والا اور پھر تو رسوا بھی کر رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر، مولانا بہت سمجھنے کی بات ہے۔ تو بھیجنے والا ہے نا، میرا پتہ اس کو کس نے دیا؟ تو بھیجنے والا اور تو رسوا بھی کر رہا۔ تو ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اللہ اکبر کیا مقام ہے، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، کالے لے جا۔ اس نے ہاتھ میں لیا تو سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے۔ عورت خوش ہو گئی، اوہو، گھر گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ مٹی کا ڈھیلا لیا اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ گھر گئی، اچھے سے غسل کیا، نئے کپڑے، خوشبو، پورا کمرہ خوشبو سے معطر، قبلے کی طرف بیٹھ گئی اور مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے لے آئی۔ کون؟ سورت کی ہوگی، بڑے بڑے ڈھیلے،
مجھے اس پر خوشی ہوئی کہ اس نے کنکر نہیں رکھے. کیا رکھے؟ کیونکہ اس کا اتنا یقین تھا کہ جب اس سے لینا ہے تو پھر چھوٹے سے راضی کیوں ہو. نہیں سمجھے؟ ارے بھائی اس سے ہی مانگنا ہے تو پھر 1000 2000 کیوں مانگے؟ میں کہتا ہوں جب اس سے مانگنا ہے تو یہ کہو اے اللہ عثمان غنی کا خزانہ دے. کس کا خزانہ؟ نہیں وہ قادر ہے کہ نہیں؟ قادر ہے. تو 1,00,000 2 لاکھ پر کیوں راضی ہونا؟ جب لوگ کروڑوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے اربوں مانگو. آج تو صورت میں کوئی لاکھ کی بات ہی نہیں کرتا. کسی سے بھی بات کرو مول صاحب اتنے کروڑ کا ہو گیا، لاکھ تو غائب ہو گئے. تو پھر اس سے بھی تو عثمان غنی کا خزانہ مانگا جائے رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ دیتا ہے مانگنے والوں کو، وہ دیتا ہے مانگنے والوں کو. بڑے بڑے ڈھیلے لائی اور 300 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی. کتنی مرتبہ؟ حضرت کتنی بار پڑھے تھے؟ 3. اور یہ پڑھی 300 بار. اور لیکن اللہ کی شان ہے، کیا سونا بنتا چاندی بھی نہیں بن رہا. وہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے. بھئی سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. بہت ناراض ہوئی، غصے میں آ گئی اور سیدھے خانقاہ میں آ گئی. ارے بابا فرید، تم 3 بار قل ہو اللہ پڑھے، پھونک مار دے سونا بن جائے، میں غسل بھی کروں خوشبو بھی لگاؤں، 300 بار پڑھ گئی تب بھی کوئی سونا نہیں بن رہا، کیا بات ہے؟ تو آپ نے مندی جھکا لی، مندی جھکا لی، آنکھوں میں آنسو، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا کمال. ارے بولو یہ میرا کمال، تو کس کا کمال تھا؟ مندی جھک گئی. کہا بہن تیرا کام ہو گیا، چلتی بن. کہا نہ، راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ تو آپ نے بڑے ادب سے اپنا منہ کھولا، زبان نکالی اور زبان پکڑ کر فرمایا میری بہن تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن فرید والی زبان نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جو نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ 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 کرے تو ان کی زبانوں میں اثر آئے گا کہ نہیں؟ اللہ ان کی روزیوں میں برکت دے گا کہ نہیں؟ اللہ ان کی عمروں میں برکت دے گا کہ نہیں؟ جو مسجدوں کو آباد کرے، جو گھروں میں رہ کر عورتیں نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، تو اللہ ان کی زندگیوں میں سکون ڈال دیتا ہے. کیا ڈال دیتا ہے؟ بولو سکون. میں نے رات کو بھی کہا، ایک آدمی مجھے ملا، مجھے اتنا دکھ ہوا، واللہ یہ واقعہ میں بھول نہیں پا رہا. میں کوشش کرتا ہوں بھول جاؤں لیکن جب بھی بیٹھتا ہوں یاد آ جاتا. ایک آدمی پورے بدن میں کھجلی ہے، پریشان ہے، میرے پاس پانی پھونکوانے آیا اور مجھے کیا کہہ رہا؟ مولانا دعا کرنا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. انا للہ و انا، یا اللہ جس سے لینا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس سے لینا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس سے مانگنا اس کے لیے ٹائم نہیں، جس سے شفا چاہیے اس کے لیے ٹائم نہیں. تو کون دے گا تمہیں؟ وہ نہ دے کون دے گا تمہیں؟ نہ وہ معاف نہ کرے کون معاف کرے گا تمہیں؟ نہ وہ شفا نہ دے تو کون ہمیں شفا دینے والا ہے؟ کون شفا؟ علماء لکھتے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ندی کے کنارے کھڑے، اچانک دیکھا ایک بچھو تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. اصل مجھے یہ سنانا تھا کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان. آپ نے دیکھا ایک کچھوا پانی کی سطح پہ کھڑا ہے، بچھو آ کر کچھوے پر سوار ہوتا ہے، وہ کچھوا بچھو کو لے کر دوسرے کنارے کی طرف چلا. مفتی تقی صاحب نے تراشے میں قصہ لکھا اور بھی مشائخ نے لکھا. بابا فرید گنج شکر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے. قصہ بڑا طویل ہے، مختصر کہہ رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے اس لیے. جب دوسرے کنارے پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بچھو کچھوے سے اتر کر سامنے کی طرف جانے لگا.
بابا فرید دیکھ رہے ہیں گنا درخت ہے، گھاس اگی ہوئی ہے، اور وہیں ایک نوجوان میٹھی نیند سویا ہے۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے شاید یہ اس نوجوان کو جا کر کاٹے گا، اچانک آپ نے دیکھا ایک بڑا سانپ پھن پھیلائے ہوئے اس نوجوان کے سرہانے بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا تھا؟ بڑا سانپ پھن پھیلائے ہوئے، یوں ڈول رہا تھا نوجوان، اور نوجوان تو سویا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ دیکھ رہے ہیں وہ بچھو تیزی کے ساتھ جاتا ہے، سانپ سے چمٹتا ہے اور سانپ کا کام تمام کر دیتا ہے۔ یہ اس مالک الملک کا غیبی نظام ہے جس نے ابرہا کے طاقتور ہاتھیوں کو چھوٹے پرندوں سے ختم کیا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ سوچتے ہیں شاید کوئی اللہ کا ولی سو رہا ہے جس کی اللہ اس طرح حفاظت فرما رہے۔ آپ قریب جا کر اس کے ہونٹوں پر اپنی ناک رکھتے ہیں، چیخ نکل جاتی ہے، وہ نوجوان شراب کے نشے میں پڑا ہے۔ مسلمانوں سوچو نہ ذرا، ہم تو اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اسے ناراض کر کے سو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ برابر ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ بابا فرید گنج شکر آسمان کی طرف دیکھتے، پروردگار عالم سے عرض کرنے لگے، اے رب کریم، تیرا یہ غیبی نظام کسی نیک بندے کے لیے ہونا چاہیے تھا، تو ایک شرابی پر اتنا مہربان۔ فوراً آسمان سے ندا آئی، اے فرید، اے فرید، اگر میں نیک لوگوں کو ہی دیکھتا رہوں میرے ان گنہگار بندوں کو کون دیکھے گا؟ مسلمانوں سوچو نہ ذرا، ہمارا اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ جب اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے تو اس اللہ کو راضی رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ بولو بھائی، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق دے، اس کی رضا والے اعمال کی توفیق دے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج کی حق، جن کو معراج میں حق، اللہ اکبر، کیا مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے اس اللہ نے ایسے پیارے دلارے نبی کا ہمیں امتی بنا دی۔ اللہ اللہ والا شاعر اس وقت کو یاد دلا رہا جب حوازن میں پہنچے، جب حوازن میں فخر رسل گر گئے، سینکڑوں میں اکیلے ڈٹے رہ گئے، تیر و پتھر
برسنے لگا تیرو پتھر کا مہ جو برسنے لگا اس جاری نے یہ للکار کر تب کہاں اس جاری نے یہ للکار کر تب کہاں میں ہوں جس کا نبی ہوں میں ہوں جس کا نبی ہوں ہے سچا خدا میں ہوں جس کا نبی ہوں ہے سچا مسلمانوں آج بھی وہ سچا خدا موجود ہے میں ہوں جس کا نبی ہوں ہے سچا خدا اس نبی کی شجاعت اس نبی کی شجاعت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام جن کے گھر میں مہینوں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی دادو دے اللہ اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا جن کے گھر میں مہینوں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی دادو دیش کا کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سخاوت اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب